السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمارٹ پیرنٹنگ آج کل کی ضرورت ہے اور آج ہم بات کریں گے ٹین ایجرز کے بارے میں. کہا جاتا ہے کہ جوانی دیوانی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی جب انسان جوانی میں آتا ہے تو پاگل ہی ہو جاتا ہے. کچھ کرائسس اپنے اندر کے ہوتے ہیں اور بہت سے کرائسس باہر کے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور جہاں تک والدین کی بات ہے وہ اس سے بڑے کرائسس میں ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو سنبھالنا ہے، سیٹل کرنا ہے اور اس کو صحیح اپروچ دینی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ والدین کو یہ پتہ ہو کہ اپنے بچوں کو دین اور دنیا کا بیلنس کیسے سکھائیں گے، دین کے معاملات ان کو کیسے کلیئر کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ خان جو کہ فزیشین ہیں اور انہوں نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے پبلک ہیلتھ میں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کینیڈا میں اس وقت جاب بھی کر رہی ہیں اور خاص طور پہ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ پالیسی میٹرز ہیں وہ ان کی فیلڈ ہے. لیکن آج میں جو ان سے بات کر رہی ہوں کیونکہ ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے ینگسٹرز کو پڑھانے کا، یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اور ایسی چیلنجنگ سچویشن کو دیکھنے کا، تو ان سے بات کرتے ہیں اور اسمارٹ پیرنٹ بنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ڈاکٹر صوبیہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا پاکستان میں بھی بہت موقع ملا. اس وقت آپ کینیڈا میں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی ویسے بھی ٹریولنگ مختلف جگہوں پہ رہتی ہے اور آپ بہت سے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتی ہیں اس جو ینگ ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت بچوں کے چیلنجز کیا ہیں، اور اگر ہم خاص طور پہ اس سینیریو میں دیکھیں کہ یوتھ گلوبلی اور یوتھ ان پاکستان اور مسلم یوتھ ان ادر کنٹریز؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو میں نوٹ کر رہی ہوں یوتھ میں آج کل اکراس دا بورڈ وہ ہے کہ ہمیں اپنی شناخت کے ساتھ سرٹنٹی نہیں رہی، اس میں یقین نہیں رہا. صحیح. ہمیں اپنی مسلم آئیڈینٹی کی صحیح سمجھ نہیں ہے اور ہمیں اسلام کے اندر جو ایک پرائڈ فیل ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین لائف سٹائل عطا کیا، ہمیں وہ سمجھ نہیں رہی. اس کی وجہ سے آپ سوچیں کہ ایک جوہری جس طرح ایک ہیرے کو ٹریٹ کرتا ہے، ایک 2 سال کا بچہ ویسے نہیں ٹریٹ کر سکتا. بالکل. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کی قدر ہی نہیں پہچان سکے اور نہ اس کے دیے ہوئے دین کی، اس لائف سٹائل کی، اس کتاب کی، اس حکمت کی، وزڈم کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. میں آپ کو ڈیٹا بتاتی ہوں جو کچھ عرصہ پہلے نارتھ امریکہ میں کچھ جو ریسرچ کی گئی اس میں ظاہر ہوتا ہے. تو امریکہ میں ایک بہت بڑا مسلمس کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے یقین کے نام سے. انہوں نے جو ریسرچ کی، سرویز کیے، تو اب یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ تقریباً 1/3 جو ینگسٹرز ہیں جیسے کالج یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس، وہ سیلف آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ایز مسلمس. آپ بہت جگہ دیکھیں گے وہ اپنے آپ کو جب وہ سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، they introduce themselves as میرے پیرنٹس مسلمان ہیں. they don't say I am Muslim. بالکل صحیح بات. سو آپ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شک ہو، جب کوئی کنفیوژن ہو کہ آپ کون ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو درخت جس کی جڑ ہل جائے تو وہ درخت کیسے مضبوط ہوگا، اس پہ کیسے پھل پھول آئیں گے، اس کے سب کچھ پھول پتے ہر چیز نے مرجھا جانا ہے اب کیونکہ وہ جڑ ہلا دی گئی. اور یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا، there has been a deliberate concerted effort اور بہت سارا مال پیسہ اور ایفرٹ اس کے اندر ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے اغیار کی طرف سے کہ مسلمانوں کو اپنی کتاب میں شک پیدا ہو، اپنے دین میں. اور آپ دیکھیں how does the Quran start؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو پیرنٹس کو ایک اسینشل کانورسیشن جو کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ وہ یہ کہ کیا انہیں اپنی دین میں، اپنی آئیڈینٹی میں، اپنے مسلمان ہونے میں کوئی شک تو نہیں، کیونکہ اس وقت سارا سوشل میڈیا اس شک کو ہی پروموٹ کر رہا ہے. میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا ہے کہ والدین کو گفتگو اس بارے میں کرنی چاہیے.
اب ایک تو والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو ایسے ٹاپک پہ بات کرنی پڑتی ہے نا تو اکثر والدین مجھے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا تو اتنا دل خود دھڑک رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کیا بولیں گے. بچے نے کوئی بڑا ٹرکی سوال پوچھ لیا, کوئی ڈیفیکلٹ بات کر دی, پھر ہم کیا کریں گے. یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دین کو پریکٹس کرنا, لیکن اس وقت ہمارا جو اوور آل ایک سینیریو نظر آتا ہے وہ کیا ہے, میں اس کو ٹائٹل دوں گی شرمندہ مسلمان. یعنی ہم اتنے امبیرسڈ ہیں, ہم کسی سے بات کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں آئی ایم سو سوری آئی ایم اے مسلم. وہ پرائیڈ ہماری ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اونرشپ رکھ رہے ہیں اس بات کی کہ بھئی الحمدللہ میں مسلمان ہوں؟ آئی تھنک کہ یہ پیرنٹس اور یوتھ دونوں کا اس وقت جوائنٹ مسئلہ ہے. اور میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں کہ شرمندگی کیوں ہوتی ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے اور پھر اس کا امپیکٹ, لانگ ٹرم امپیکٹس کیا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ممالک جہاں پہ باہر سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا اور جو وہاں کی انڈیجنس یعنی لوکل کمیونٹیز تھیں ان کو غلام بنا دیا گیا. آپ امریکہ دیکھ لیں, آپ آسٹریلیا دیکھ لیں, آپ کینیڈا دیکھ لیں, اکراس دا ورلڈ دس ہیز ہیپنڈ. ان انڈیجنس کمیونٹیز کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا گیا؟ سب سے پہلے انہیں اسٹرپ کیا گیا ان کی آئیڈینٹی سے. بالکل. اب کئی ڈیکیڈ سے نارتھ امریکہ میں پرٹیکولرلی کینیڈا میں ڈسکور ہو رہا ہے کہ کس کس طرح انڈیجنس کمیونٹیز کی آئیڈینٹی کو اسٹرپ کیا گیا تھا. صحیح. اس کا ہم ایک اب امپیکٹ دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم. یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, وہاں پہ انڈین ریزیڈینشیل اسکولس قائم کیے گئے تھے. اچھا, ایک اور چیز آپ کو سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو غالب قوم ہوتی ہے وہ محکوم قوم سے فرق سائیکی رکھتی ہے, اس کی سائیکالوجی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور انہیں کچھ عقل سمجھ نہیں ہے ورنہ یہ مغلوب کیسے ہو جاتے, محکوم کیوں ہو جاتے. سو اس کے پیچھے تھنکنگ کیا تھی کہ جو انڈیجنس جیسے انڈین کمیونٹیز ہیں ان کو ہم سمجھائیں گے کہ آپ نے اچھے اور بہتر انسان کیسے بننا ہے. اچھا. تو جب 5 سال کا بچہ ہوتا تھا اس بچے کو پیرنٹس سے چھین لیا جاتا تھا اور جا کے انڈین ریزیڈینشیل اسکولز میں رکھ دیا جاتا تھا. دیٹ ور رن بائی ننس, وہ چرچ رن کرتی تھی اسکولز. پچھلے کئی دہائیوں میں جو وہاں ابیوز کے واقعات ہوئے پچھلے کئی 100 سال میں اب وہ ڈسکور ہو رہے ہیں. اچھا. کئی ایسے اسکولز ہیں جہاں سے میس گریوز نکل رہی ہیں بچوں کی کہ بچوں کو کس قدر مسٹریٹ کیا گیا. اس وقت وہ کمیونٹیز ایک ٹراما کی حالت میں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹر جنریشنل ٹراما بنتا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی قوم محکوم ہو گئی, مغلوب ہو گئی, وہ ڈومیننٹ کلچر کے اس طرح تاثر میں آتی ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کے اندر پرائڈ نہیں فیل کرتی. صحیح. اچھا, وہاں پہ اب ہم اس ٹراما, انٹر جنریشنل ٹراما, یعنی یہ پچھلی صدی کی اگر باتیں بھی ہوں, صحیح, لیکن اس کا امپیکٹس ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نظر کیسے آ رہے ہیں کہ اس طرح کی کمیونٹیز میں ڈپریشن ریٹ باقی کمیونٹیز کی نسبت نارتھ امریکہ میں بہت زیادہ ہے. سوئسائڈ ریٹ, ٹین ایج سوئسائڈ از تھرو دا روف. صحیح. تو اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے, بہت سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان کو ایک بڑی اسٹرانگ آئیڈینٹی دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس دنیا میں اپنا مقام پتہ ہو, آپ کانفیڈنس کے ساتھ, کیونکہ یہ آزمائش کا گھر ہے, بالکل, تو آپ ایک کانفیڈنس کے ساتھ اس ٹیسٹ میں سے گزریں. اچھا, یہاں پہ یہ جو پھر آپ نے بات یہ کی ہے کہ یعنی مسلمان جو ہیں وہاں پہ یعنی جو بھی سوسائٹیز ہوتی مغلوب ہوتی ہے وہ سفرنگ ان کی نظر آ رہی ہے. ہماری جو اس وقت ذہنیت بن چکی ہوئی ہے اور ہمارا یوتھ جو ہے وہ بھی ان اقوام سے بہت زیادہ امپریسڈ ہے, ان جیسا بننا چاہتا ہے. اور والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں دین بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں, وہ یعنی ایکسیل کرے, جیسے علم نافعن کا کانسیپٹ ہمارا دین دیتا ہے. تو اب یہ دین اور دنیا کا بیلنس یہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے گا؟ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا, اینڈ جو آپ نے پہلے بھی بات کی
جو اس کا آئی تھنک پورا جواب میں نہیں دے سکی کہ پیرنٹس اور بچوں میں اب کیا ہے ایک ڈسکنیکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک انڈیکیشن بھی اس کی دی تھی نا. ایک حدیث میں آتا ہے, میں پیرافریز کر رہی ہوں اس کا, کہ the slave girl will give birth to her master. تو جو حدیث جبریل ہے, جس میں جب جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اسلام, ایمان, احسان کے بارے میں بتاتے ہیں, تو اس میں ایک وہ جو کانورسیشن ہے, کویسچن آنسر, اس میں ایک سوال کیا کیا گیا تھا کہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں. تو اس کے بعد پھر اس کے سائنس پوچھے گئے تھے کہ آخری وقت کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہوگی. سو اس کی اب جو اسکالرس اس کو کچھ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں اس حدیث کی, اسپیشلی کرنٹ ڈیز میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک میٹافور بھی ہے اس کے اندر. اور وہ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا یعنی آخرت کے قریب جا کر کہ جب پیرنٹس ایسے بچوں کو پیدا کریں گے جو پیرنٹس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ان کے سیویئرلی ڈس اوبیڈینٹ ہوں گے, ان کے لیے ایک مصیبت یا پرابلم کا سبب بنیں گے. آپ دیکھیں کہ اسلام میں پیرنٹس کا رتبہ کتنا ہائی ہے نا. بچوں کے بھی رائٹس ہیں, بٹ پیرنٹس کا رتبہ they are the ones who have the status, right? لیکن دنیا میں ہم جب دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیرنٹس are overwhelmed and they are being ruled by the children. دوسرا یہ کہ پیرنٹس ہر وقت اسی کوشش میں ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا بچہ خوش ہو جائے, اور بچے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہو رہے. I think کہ the best thing parents can do, بہترین چیز وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھیں, خود بھی سیکھیں اکٹھے بیٹھ کے. اچھا, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اور یہ ہماری ایکسپیرینشل لرننگ بھی ہے, کہ جس جماعت میں بیٹھ کر اکٹھے قرآن پڑھا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں بھی آپس میں محبت ڈال دیتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور جب ہم کسی بھی رشتے کے اندر تقویٰ کو لے آتے ہیں, اللہ کانشسنس کو, یعنی اگر دو کے اندر تیسرا اللہ ہے, تو وہ رشتہ بہت خوبصورت اور بہت اسٹرانگ بن سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو پیرنٹس کے اندر, اینڈ ہمارے پاکستان میں ایک ٹپکل جملہ بولا جاتا ہے کہ لیٹس ناٹ ڈسکس پالیٹکس اینڈ ریلیجن. ہاں جی, بہت زیادہ. اور آپ دیکھیں کہ ہاؤ ڈو یو سیپریٹ یور سیلف فرام ریلیجن. یو آر سپوز ٹو لیو یور ریلیجن. میں نے بلکہ آپ سے سوال ہی کیا, میں نے ریلیجن کی بات نہیں کی, میں نے دین کی بات کی, کہ وہ جو وے آف لائف ہے, جو ہمارا دین بتاتا ہے, ہمارا ریلیجن بتاتا ہے, اس کو ہم نے کیسے پریکٹس کرنا ہے. جی, آئی تھنک کہ ہمیں جو اس میں ایک بہت خوبصورت, جیسے قرآن بھرا پڑا ہے نا بہت خوبصورت ایگزامپل سے, لیکن ایک جو ہمیں ایز این ایگزامپل میں بات کروں گی, جیسے ایگزامپل کی ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے, اور ہمیں اس کی بہت فضیلت پتہ چلتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تہجد پہ he would recite those آیات, اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا ہمیں اس کی امپورٹنس سمجھائی, کہ جس نے یہ آیات پڑھی, and again I'm paraphrasing that حدیث, کہ جس نے یہ آیات پڑھی اس پہ غور و فکر نہ کیا تو وہ تباہ ہوا. بالکل. تو ہم پھر ان پہ کیسے غور و فکر کریں, ان آیات میں ایسی کیا چیز لکھی ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جب یہ شروع ہوتی ہیں آیات, جیسے آل عمران 190 سے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رائٹ, کہ جو اولی الالباب ہیں, جو عقل مند لوگ ہیں, people who are really smart. You're talking of smart parents? Well, smart parents, smart kids, they should be reading these آیات. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں, رات اور دن کے ہیر پھیر میں, عدل بدل میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے, سائنسز پڑھنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. آپ سوچیں, اور آپ اس سے جب اگلی آیت دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور ہمیں اسٹریٹجی دے رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پھر اولی الالباب ہیں, عقل مند کون ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. رائٹ, وہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے سائڈس پہ لیٹے, اور ہمارے تین ہی پوسچرز ہوتے ہیں, ہم کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, لیٹے ہوئے. سو 24/7 they are connected with their Lord.
بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ سو ایک چیز کیا ہے, ذکر, اللہ کو یاد رکھنا. صحیح. سیکنڈ چیز کیا ہے از کہ وہ دنیا جو کائنات اللہ نے دی ہے ہمیں, اس پر غور و فکر کر رہے ہیں. سو ذکر اینڈ فکر, رائٹ, ریممبرنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ contemplating, trying to understand the universe that we were meant for and we are living in. بالکل صحیح بات ہے. جو اس کی ہمیں ایک بہت بڑی ٹریجڈی نظر آتی ہے آج, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ایک کپلنگ دی گئی تھی نا کہ ذکر اور فکر دونوں کو کرنا ہے, وہ سپلٹ آ گیا ہے اس میں. اچھا, اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنی ہسٹری سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں نا, لیسنس لیتے ہیں. بہت کچھ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم بھی محکوم قوم رہے. میں ایگزیکٹلی یہ سوچی تھی جب آپ نے وہ بات کی تھی کہ یعنی ان کی بات تو آپ کر رہے ہیں کہ ویسٹرن کلچرز میں جو ہیں کہ انہوں نے رول کیا اور کون غلامی میں رہے, تو ہمارا بھی تو ہم ہر وقت اس پہ روتے رہتے ہیں کہ ہماری بھی سلیو مینٹیلٹی ہے, تو اور ہم بھی اسی لیے ویسٹرن کلچرز اور اس تھاٹ سے بہت زیادہ امپریسڈ ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ جو محکوم ہو جاتی ہے قوم, اس کی پھر سائیکالوجی بدل جاتی ہے. اسلام آپ کو کیوں توحید کا درس دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اگر ہم ایک خدا کو مانیں گے تو اللہ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا, ہم تمام کائنات اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے تو ہم اللہ کی شان میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ غنی الحمید, سبحان اللہ, we can't. یہ ہماری بہتری کے لیے. This is the most basic human right. I've always thought that the first human right is to understand Tawheed. Why? Because it really sets you free from all of the abuse and manipulation by other humans. اچھا, مجھے یہ بات جو آپ نے بھی بتائی ہے, جو آیات کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں, تو اس میں بہت زیادہ بیلنس سا نظر آتا ہے کہ آپ نے مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے, اللہ کو یاد بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سائنسز بھی پڑھنی ہے اور آپ نے ریسرچ بھی کرنی ہے, آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پھر اس وجہ سے صرف یہ نہیں کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے جب ہم نے سپلٹ کر دیا, الگ ڈبے بنا دیے, ساتھ ساتھ ہم کوئی ریسرچ اورینٹیڈ نہیں رہے؟ آپ دیکھیں جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے. جب تک ہم قرآن کے ساتھ تھے, we were the ones who were leading the world in R&D, research and development. ساری ہاں بالکل ساری الجبرا لے لیں, آپ میتھ لے لیں, آپ میڈیسن لے لیں, آپ کوئی بھی سائنس, آپ ایسٹرونومی لے لیں. آپ جب بہت پیچھے سے پیچھے جاتے ہیں, ٹریس کرتے ہیں, تو جب یورپ تاریکی میں گم تھا تو اس وقت مسلم سائنٹسٹ تھے. چونکہ ہم نے قرآن چھوڑا تو ہمیں دنیا بھی چھوڑنی پڑ گئی. ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف ثواب کی کتاب ہے. یہ جو بات ہے اس پہ اکثر ینگسٹرز کے سامنے جب یہ بات کی جائے ڈارک ایجز کی, اور یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کا وہ عروج کا وقت تھا, تو وہ بہت بٹر ہو کے کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت بس وہی باتیں یاد کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں مسلمان کتنے برے حال میں ہیں, اور پھر وہ ایک لمبی چیک لسٹ لے آتے ہیں کہ مسلمان اس وقت یہ بھی نہیں کر رہے اور یہ بھی نہیں کر رہے اور یہ بھی نہیں کر رہے. جب ایسے سوال بچے اٹھاتے ہیں تو ماں باپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سے کیسے بات کریں, کیسے. وہی بات ہے, اسمارٹنیس وہیں پہ بھگ اڑ جاتی ہے پیرنٹس کی نا, اور بچہ زیادہ اسمارٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جا بھی غلط ڈومین میں رہا ہوتا ہے. تو ایسے بچے سے پھر کیا بات کی جائے؟ آئی تھنک ایسے بچے کو وہی اپنے دین سے دوبارہ ریکنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ ٹو انسپائر دیم. جب بچے اس طرح بات کرتے ہیں, دے آر ریئلی انسپائرڈ بائی اغیار, وہ دوسروں سے زیادہ امپریس ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک سچویشن بتاتی ہوں کہ ایسے کوئی پیرنٹ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے بچے کو بتانے کی کوشش کی کہ اچھا بیٹا دیکھو اسی لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہے, اور بچہ سننے کے لیے تیار نہیں, وہ کہتا میں نے نہیں پڑھنا, آپ پڑھیں, اور آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ یٹ. ایسے بچے کو آپ کیسے کنونس کریں گے؟ آئی تھنک اس لیے کہ جو بچوں کی نیڈز ہیں نا اس وقت وہ ہم پوری نہیں کر رہے. فار ایگزامپل, اگر بچے اسکول میں کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھ رہے ہیں اور انہیں کوئی کنفیوژنس ہیں اور گھر آ کے وہ پیرنٹس سے ڈسکس نہیں کر سکتے, وہ کہاں جائیں اب؟ اگر وہ بچے, ان کو سائنس پڑھایا جا رہا ہے, انہیں لیٹسٹ ریسرچ پڑھائی جا رہی ہے, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اس کا میری کتاب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا. پھر وہ قرآن کی طرف کیا چیز ہے جو انہیں مائل کرے گی؟ جیسے فار ایگزامپل جب ہم پڑھتے ہیں اپنی کلاسز میں تو
I bring a lot of research papers. اور research papers آپ کو پتہ ہے they are written for adult audience, university level at least, یا post graduate level کے students ہیں جن کا جو اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ارلی ٹینس کا بچہ بھی جس کی انگلش ٹھیک ہو they can understand quite well. تو جیسے ہم فار ایگزامپل ہم ان آیات کی تفسیر میں ہم نے چونکہ ان کا ایک ٹاپک جو کلاس میں پڑھایا جا رہا تھا وہ بگ بینگ تھیوری تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے بگ بینگ تھیوری کے اوپر پڑھا, ہم نے اس کے اوپر ریسرچ پڑھی, پھر ہم نے اس کو کنیکٹ کیا کہ قرآن میں کہاں سے آپ کو کوئی ایسی انڈیکیشن ملتی ہے, کیسے سمجھیں گے. آپ سوچیں کہ جب ہم غور نہیں کرتے آیات کے اوپر تو ہم ان کے اوپر سے بہت سپیڈ سے گزر جاتے ہیں تلاوت کر کے یا ترجمہ کر کے, تو ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے, ہم اس کی خوبصورتی اپریشیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح بات بتا رہی ہیں, لیکن پھر میرا سوال وہیں پہ آ کے میرا ذہن اٹک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں, آپ کا ایکسپوجر بھی ہے, ورلڈ ایکسپوجر بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے. تو ایک ویسے ماں ہے گھر میں یا والد ہیں جو کہ اپنی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, انہوں نے بچوں کو یہ سکھانا ہے جن کی یا تو اتنی ڈگری نہیں ہے یا ایکسپوجر نہیں ہے یا وہ یہ چیزیں سمجھ نہیں پاتے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے تو کیونکہ ہر وقت گیجٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو وہ بہت زیادہ اسمارٹ ہیں, وہ بہت جلدی اپنے پیرنٹس کو کہیں نہ کہیں کارنر کر لیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیسے ایکوپ کریں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایکنالج کریں اس بات کو کہ ان کے بچے اسمارٹ ہیں اور اللہ کا شکر کریں اور اسمارٹنیس کو ایز اے ٹول یوز کریں اپنے لیے. ٹھیک ہے, کہ اچھا ہم اکٹھے بیٹھ کے سمجھتے ہیں, ہم اکٹھا بیٹھ کے لرن کرتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں اتنی مسلم اسکالرشپ ہے اراؤنڈ دا ورلڈ جو, اور آپ کو چونکہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے اوپر بہت ایکسیس ہے اور فری ساری ایجوکیشن اور چیزیں اویلیبل ہیں, تو بہت سا مادہ آپ کو مل جاتا ہے. دا پوائنٹ از کہ پاکستانی مدر اس کو کھانے اور کپڑے سے بیونڈ جا کر کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی, ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو یہ پرائیورٹائز کرنا پڑیں گی کچھ چیزیں. بالکل صحیح بات ہے. جیسے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ فار ایگزامپل کہ ہم نے کیا پڑھا تھا نا اس ریسرچ میں, اور ہمیں اس سے کیا, میں آپ کو ایک ایگزامپل سمجھاتی ہوں. اچھا ظاہری بات ہے جب آپ ایک ایفرٹ کرتے ہیں بچے کو چیز سمجھانے کے لیے, یوتھ کو, جیسے یونیورسٹی لیول اسپیشلی, تو آپ خود اس میں کتنا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ ان سے بیٹھ کے اس طرح بات کریں گے اور جو آپ کو چیز نہیں سمجھ آتی آپ انہیں کہیں کہ وہ آپ کو سمجھائیں. بالکل صحیح ہے. رائٹ, لائک دیر شوڈ بی نو انٹلیکچوئل ایروگینس. جو آپ کا بچہ آپ کو سمجھا سکتا ہے وہ پڑھے, وہ ریسرچ آرٹیکل پڑھے, وہ آپ کو بتائے اسے کیا سمجھ آئی اسے, کیونکہ دیکھیں چینج آلویز از انکریمنٹل. ہم جتنی جہالت کے دور سے اس وقت مسلم امہ گزر رہی ہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن کہ اوور نائٹ اٹس لائک اے میجک وانڈ جو کسی نے ہلائی اور اگلی جنریشن ہماری ایک امیزنگ ول بی دا نوبیل پرائز ونرز انسٹیڈ آف دا جیوز. ایسا نہیں ہوگا, لیکن کم از کم ہم 2 جنریشنز بات کا تو سوچ سکتے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ تو کرنی ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا آنے والا دل ہمارے پچھلے دل سے بہتر ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں فار ایگزامپل آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں, جیسے قرآن میں ایک آیت آتی ہے, اچھا میں وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی, میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری جس طرح ڈیولپ کی گئی تو اس پہ کیسے کام ہوا نا, اور کتنا کام ہوا. تو ہم اگر بہت چھوٹا سا بھی اس کا ایک جائزہ لیں وقت کا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارلی 20th سینچری تقریباً 1 صدی 1.25 صدی پہلے جو ریسرچرز تھے, سائنٹسٹ تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ یونیورس جو کائنات ہے, ساری گیلیکسیز ہیں, یہ اسٹیٹک ہیں, اپنی اپنی جگہ کھڑی ہیں, ہل نہیں رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1924 میں ہبل جو ہیں, ایڈون ہبل, جنہوں نے ہبل ٹیلیسکوپ ڈسکور کی, انہوں نے ہبلز لا دیا. اس پہ پھر ایسٹرونامرز نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ نہیں گیلیکسیز تو موو کر رہی ہیں, اور اس کی کیلکولیشن پہ انہیں پتہ چلا کہ زمین, یہ کائنات جو ہے یہ 2 بلین سال پرانی ہے. جب یہ ریسرچ ہوئی تو پھر جو جیولوجسٹ تھے کچھ, انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس جیولوجیکل ڈیٹا ہے, یعنی زمین
سے چیزوں سے زمین کے اندر سے جو نکلتی ہیں چیزیں ان سے جو ڈیٹا وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو 3 سے 5 بلین سال پرانے ہیں. اچھا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے 1927 میں بگ بینگ تھیوری وہ پروپوز کرتے ہیں. اور بگ بینگ تھیوری کیا تھی کہ ایک دھماکہ ہوا اور ایٹ رینڈم ایکسیڈنٹلی کائنات بن گئی. اور اتنی خوبصورت کائنات جو پورے لاز آف فزکس کیمسٹری ان سب چیزوں کو فالو کر رہی ہے, جو اتنی پرفیکٹلی موو کر رہی ہے, جہاں ہر چیز از ان سچ ہارمنی اینڈ سو پرفیکٹلی الائنڈ. یعنی آپ جب کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا سمجھ آیا, اور پھر ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں کہ آپ جب غور و فکر کریں آپ کا کنکلوژن کیا ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور ڈیٹا آتا گیا, پھر اب وہ سوچ رہے ہیں میں بھی 13 بلین سال پرانی ہے. مطلب آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ سائنس کیا ہے. سائنس ہے سچائی کی تلاش. جو سائنٹسٹ ہے اگر وہ اوتھینٹک ہے, اگر وہ بہت اپنے کام میں سچا ہے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ اللہ تک ہی پہنچے گا. کیسے؟ تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, سائنس سے نہیں ڈرنا چاہیے, ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے اس کو. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سینچری میں اب کافی اس پہ ریسرچ ہے, میں وقت کی طوالت کی وجہ سے اس کو اسکپ کر رہی ہوں. اس سینچری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا جو ایک شروع میں انفلیشن تھیوری پریڈکٹ کی گئی تھی وہ ٹھیک ہے, ابھی بھی سائنٹسٹ اس کے اوپر مان رہے ہیں. انفلیشن تھیوری کیا ہے کہ جب یہ کائنات اس طرح کریٹ ہوئی تو یہ کائنات از کانسٹنٹلی ایکسپینڈنگ. وہ کہتے ہیں کہ ڈفرنٹ گیلیکسیز جو اسٹارز ہیں, ہیونلی باڈیز ہیں, دے آر ریسیڈنگ فرام ایچ ادر. یعنی آپ اگر ایگزامپل لیں کہ آپ ایک بیلون لیں اور آپ اس کے اوپر ڈاٹس لگا دیں, پھر آپ اس میں ہوا بھریں, تو جیسے وہ بیلون پھیلے گا تو وہ بھی پھیلتا جائے گا تو وہ ڈاٹس ایک دوسرے سے ریسیڈ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں ایک پوائنٹ سے شروع ہوا تھا اور جیسے وہ اب بڑھتا دور ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اچھا ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ سارا کچھ کون دیکھ رہا ہے یہ, اور یہ کون آبزرو کر رہا ہے. قرآن کی اتنی خوبصورت آیت ہے, آپ جب وہ پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں لٹرلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیسے انڈیکیٹ کیا تھا کہ کون لوگ یہ ریسرچ کر رہے ہوں گے. سورہ انبیاء کی آیت آتی ہے, آیت نمبر 30, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اب آپ بچوں کو جب ایسے سمجھائیں گے کہ کیا بھلا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین کیا تھے ایک زمانے میں, they were a single mass. فَفَتَقْنَاهُمَا then we rent them asunder. یعنی وہ اکٹھے تھے پھر ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ کر دیا. تو آپ کو پتہ ہے احمد دیدات جو بہت زبردست اسکالر تھے فرام ساؤتھ افریقہ, he did a lot of work in comparative religions, ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح. کرسچینٹی کے کمپیریزن میں انہوں نے اسلام کو بہت خوبصورتی سے پریزنٹ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کافروں سے خطاب کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کافر ہی ہیں جو اس ریسرچ کو اس وقت کر رہے ہوں گے. اور پھر وہ یہ بھی پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ یہ کون سے کفار ہیں جن سے, which unbelievers of what time could they be people of قریش, کیونکہ ان کے پاس تو ٹیلیسکوپس نہیں تھی, وہ تو کائنات کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اس زمانے کے اغیار کے سائنٹسٹ ہیں, ان کے بارے میں آپ سوچیں کہ وہ ہیں جو یہ ڈسکوریز کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہاں سے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, سائنسز سے ڈرنا نہیں ہے, دین اور دنیا کا بیلنس یہی ہے کہ ہم پڑھتے جائیں, ریسرچ کرتے جائیں اور اسی سے ہم اللہ تک پہنچتے جائیں. اور ہم یوتھ کو شاید ہم یہی نہیں دے پا رہے, ہم ان کو مطلب ہم خود کنفیوز ہوئے ہیں, پھر بچے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اگلی نسل کے لیے پھر ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا کرنا ہے ہمیں؟ آئی تھنک کہ اس جو رکوع ہے اس کا اینڈ جو لاسٹ آیت ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. آل عمران کی آخری آیت, صحیح, یا ایھا الذین آمنوا
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 پوائنٹ ایجنڈا دے دیا ہے ایمان والوں کو. کیا کرو؟ خود بھی صبر کرو, مقابلے پہ بھی ایک دوسرے کو انکریج کرو, صبر پہ رباط فی سبیل اللہ کرو, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو. سو آئی تھنک we really need to understand what are these concepts. اچھا, جیسے آپ نے اب صبر کی بات کی, تو اب یوتھ پہ اگر ہم آ جائیں تو یعنی یوتھ جو ہے ہمارا وہ تو ویسے ہی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں ہے, فاسٹ فوڈ اور فاسٹ پیس پہ ہر چیز چل رہی ہے, ان کا تو اٹینشن اسپین بھی نہیں رہا. کہاں یہ کہ وہ پورے صبر کے ساتھ کہیں بیٹھیں اور کچھ پریکٹس کریں. تو ان کو کیسے صبر سکھایا جائے گا, ان کے لیے کون سے فارمولاز ہوں گے صبر کے؟ آپ دیکھیں, یہ ایک صبر کا کانسیپٹ پڑھنا بہت ضروری ہے نا. اور جو آپ نے بہت آئی تھنک یو گیون این ایکسلنٹ ایگزامپل کہ کس طرح ہم فاسٹ پیس ایک دنیا میں رہ رہے ہیں. سوشل میڈیا از آلسو سم تھنگ جو ہمیں صبر نہیں کرنے دیتا. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اس کی ایک وجہ کیا ہے. اگر ہم اس کی طرح سائنٹیفک اس کی بھی طرح بیسس دیکھیں تو بہت سی چیزیں جو ہمیں فاسٹ پیس پہ لے جا رہی ہوتی ہیں, ان میں بہت سی ایڈکشنز ہیں اور ایڈکٹنگ ہارمونز ہیں جو ہماری باڈی میں اس وقت آؤٹ آف بیلنس ہیں. وی آر کمپلیٹلی آؤٹ آف ویک. فار ایگزامپل ڈوپامین. آپ دیکھیں کہ ایون جو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہے, کیونکہ اب بہت سے یوتھ جو ہے وہ جو ریگولر اسپیڈ ہے اس پہ لیکچرز نہیں سن رہے ہوتے, وہ اس کو فاسٹ کر رہے ہوتے, وہ اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا ہوتا کہ پوری بات سن لیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ایک ایڈکٹیو سائیکل ہے ہمارے اندر. جس کلچر میں ہم آپ رہ رہے ہیں, ہمارا ڈوپامین اتنا زیادہ ہے اس وقت باڈی میں, اور وہ ہم سے اس طرح ایکٹ کروا رہا ہوتا ہے. ڈیرنگ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ. اور آپ سوچیں کہ نماز, قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے آپ کو؟ اٹ ڈسکنیکٹس یو, اٹ برنگز یو بیک, تاکہ آپ اپنی بہترین فارم میں آ سکیں. صحیح. سو صبر از ناٹ جسٹ کہ آپ کو چوٹ پہ لگا, صبر از کہ آپ اس ایک اسٹیڈی اسٹیٹ میں رہیں جب آپ ریئیکٹیو نہیں ہیں, جب آپ سوچ سمجھ کر. آپ دیکھیں لڑائی کیا کتنی ہے ہمارے, جھگڑے, فساد, ڈائیورسز کیوں ہیں؟ بیکاز کہیں پہ بھی ہم ہر جگہ ہم ایک ریئیکٹیو سائیکالوجی میں آ گئے. ایسے ہی ہے. سو صبر برنگز یو بیک, اٹ ڈسکنیکٹس دیٹ, کٹس دیٹ سائیکل آف ایڈکشن. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو صبر ہو گیا. اب آپ نے دوسرے پوائنٹ جو کہا تھا صابر, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ نے صبر کی تلقین کرنی ہے. پھر ہم اگر آج کا ڈیلیما دیکھتے ہیں اپنے یوتھ کا, تو اس میں کیا ہے پرسنل اسپیس کا کانسیپٹ, مائنڈ یور اون بزنس. یعنی مجھے نہ کہا جائے. اب تو گھر میں بھی کہتے ہیں بچے ماں باپ کو کہ یو آر کنٹرولنگ می, ذرا یہ بھی کہہ دو نا بیٹا کھانا کھا لو, پانی پی لو, یو آر کنٹرولنگ پیرنٹ. اور میں تو کب آزاد ہوں گا اور کب میری اپنی زندگی ہوگی. کہاں یہ کہ ہم کسی دوسرے کو بتائیں کہ جی آپ یہ کام کریں جو صبر کی طرف آپ کو لے کے جائیں, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف آئیں. تو یہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے گا؟ آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ ہمیں بچوں کو ہمیں خود بھی پہلے سمجھنا ہوگا. کسی کو سمجھانے سے پہلے آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. اور جب ہم خود سمجھتے ہیں تو ہمارے اپنے بیہیویئر میں بھی چینج آتی ہے. آپ بچے کو کتنا لیکچر دے دیں, اس کو درس دے دیں, وہ اس میں سے کچھ بھی فالو نہیں کرے گا. وہ فالو کرے گا دا ایگزامپل دیٹ یو آر سیٹنگ ان یور پریکٹیکل لائف. وہ جیسے پیرنٹس کہتے ہیں نا, پتہ نہیں میرے بچے کو غصہ کیوں آتا ہے, اور جب اس کو غصہ آتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. اور پھر ساتھ ہی کہیں گے کہ دیکھیں میرا غصہ تو جائز ہے نا, تنگ اتنا کرتے ہیں, پر ان کو کیوں غصہ آتا ہے, ان کو نہیں غصہ آنا چاہیے. ویری گڈ ایگزامپل. یا تو آئی تھنک جب ہم یہ سمجھیں گے نا کہ اٹس اوکے ٹو ہیو پرسنل اسپیس, رائٹ, اٹس اوکے ٹو ہیو دیٹ, بٹ ہم اس کو بیلنس میں کیسے رکھیں گے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مائنڈ یور اون بزنس. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رول دیا ہے ایک مسلم امہ کا, یہ بھی ہمیں قرآن سے سمجھ آتا ہے. بالکل. اور وہ رول کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اچھا, وہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کو اس وقت دنیا میں نظر آ رہا ہے جو پولیٹیکلی ہو رہا ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس وقت, مسلمانوں کو جس طرح ایک عذاب دیا جا رہا ہے. بالکل. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے امر بالمعروف یعنی نیکی کے اوپر اکسانا چھوڑ دیا.
You did not take a stand for human rights. بالکل. We stopped doing the good things. We stopped being world leaders, ethics, morals سب میں. اور ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کیا نہیں انل منکر چھوڑا. یعنی we did not nip this evil in the bud. کہ جو ہم تو یہ کرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی بہت بڑا کوئی کرائم بھی ہو رہا ہو اس کے ہم وہ بنا لیں گے ویڈیو کہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ فوراً اپلوڈ کریں اور وہاں پہ اتنے ہزارہ لوگ کھڑے ہوں گے لیکن وہ روکیں گے نہیں. ایگزیکٹلی. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. بیکاز نہیں انل منکر از مچ مور ڈیفیکلٹ دین امر بالمعروف. کیوں؟ کیونکہ اس میں یو ہیو ٹو ہیو دا گٹس. اس سے بھی پہلے یو ہیو ٹو ہیو دا کریج آف کنوکشن. ٹھیک ہے کہ جو آپ جس چیز سے منع کر رہے ہیں آپ کو کنوکشن ہے کہ وہ سچ مچ غلط ہے. بالکل صحیح. اور اس کو روکنا چاہیے. اور پھر آپ اس کے لیے وہ جو جب نو کہیں گے اور کسی کا ہاتھ پکڑیں گے کہ آپ نے یہ زیادتی نہیں کرنی, ہو سکتا ہے دوسرے ہاتھ سے وہ آپ کو مکہ مارے. کیا پھر آپ وہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ سو جب ہم نے ایز این امہ یہ سب چھوڑ دیا تو وی آر سیئنگ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے امت کے ساتھ, کیا حال ہو رہا ہے. اچھا اس میں جو تھرڈ پوائنٹ تھا وہ رباط کا تھا. تو رباط کو تو ہم جیوگرافیکل ایک باؤنڈری کے طور پہ لیتے ہیں نا, تو وہ ہم اپنے یوتھ کو کیسے پریکٹس کروائیں گے؟ آپ دیکھیں دونوں چیزیں ایکولی اہم ہے نا. ایک مسلم کمیونٹی صحیح یا مسلم معاشرہ مسلم ملک اس کی جیوگرافیکل باؤنڈریز اس کی حدود کا دفاع کتنا اہم ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو دفاع ہے جتنا وہ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی وہ ڈیٹرنٹ ہوگا دشمن کے لیے کہ حملہ کرنے کا سوچنا بھی نہ. ایسے ہی ہے رائٹ. اچھا اسکالرز اس کو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے ہر دور میں جیسے جیسے ہمیں چیزیں زیادہ سمجھ آنے لگتی ہیں. کئی بار جیسے کائنات پہ زیادہ ہم غور و فکر کرتے ہیں, مور ریسرچ از ایمرجنگ, تو ہمیں کچھ ٹرمینالوجی زیادہ کلیئرٹی اس میں ملنے لگتی ہے, ڈفرینٹ ڈائمینشن سمجھ آنے لگتی ہیں. تو اس پہ بھی اسکالرز نے بہت خوبصورت بات سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں کہ صرف جیوگرافیکل باؤنڈریز آر ناٹ انف. ہمیں انٹلیکچوئل باؤنڈریز کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. آج ہم جیوگرافیکلی تو غلام نہیں ہیں, بالکل صحیح, لیکن ذہنی غلامی ہماری قائم ہے بہت زیادہ بہت زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہمارے انسٹا پہ ڈفرینٹ گروپس کا حصہ ہیں, ٹک ٹاک پہ جو کچھ چل رہا ہے ان کے ساتھ, ایسی ایسی آئیڈیالوجیز ان تک آ رہی ہیں کہ ماں باپ بھی پریشان ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچے کو نہ ایسا کوئی ایکسپوجر دیا نہ ایسی کوئی بات کی, اور ہمارے بچے کیا بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ کتنے بچے آج ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ توحید از دا بیسک ہیومن رائٹ, تمہارا رائٹ ہے. اچھا اگر بتا بھی دیے تو ہو یہ رہا ہے کہ ایک وائس آ رہی ہے پیرنٹ کی اور وہاں پہ ہزارہ ان کے پاس ان پٹس جا رہے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے. آئی تھنک اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو دو باتیں میں کہوں گی. ایک تو یہ کہ اگر پیرنٹ کی جو وائس ہے چاہے وہ سنگل بھی ہو, اگر وہ حق پہ بیسڈ ہے نا, تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے نور ورسز اندھیرا. ٹھیک ہے. آپ اس کو اکویٹ نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام واز اے سنگل لون فائٹر اگینسٹ ہز پیپل اینڈ ہی واز لائک این امہ ان ہمسیلف. تو اگر بات سچی کر رہے ہیں, حق کی کر رہے ہیں, قرآن سے حدیث سے لے رہے ہیں, تو اس بات میں اتنا وزن ہوگا کہ وہ باقی سب کو کینسل آؤٹ کر دے گا. اور دوسرا آئی تھنک یہ بھی بہت اہم ہے کہ ان بچوں کی کمپنی کو دیکھا جائے اور ان کو ایسے گروپس میں ڈالا جائے قرآن پڑھنے کے لیے, خود بھی بیٹھ کے ان کے فرینڈس کو انکریج کیا جائے. ایونٹس ایسے رکھے جائیں جہاں وہ بچے اکٹھے بیٹھ کے کریں. بالکل صحیح. اوپن مائنڈیڈلی ان کی بات سنی جائے اور ان کو سکھایا جائے. اور آخری پوائنٹ آ جاتا ہے تقویٰ کا. تقویٰ کیسے بلڈ کریں گے؟ قرآن سے. صحیح. روزے سے, رمضان سے. آپ کو پتہ ہے نا جیسے قرآن میں اس کو کہا گیا جہادن کبیرہ, کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یا اس کو سکھاتے ہیں اور آگے بتاتے ہیں تو یہ بہت ایک یعنی کہ آپ کے لیے بہت بڑی اسٹرگل بھی ہے, کوشش بھی ہے, لیکن اس کا پھر ثواب بھی بہت زیادہ ہے. جی, اٹس اے بگ اسٹرگل. اور آپ دیکھیں کہ آج کی جو جنگ ہے وہ انٹلیکچوئل وار ہے. بالکل ایسے. آج آپ کا بچہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیف ہے, اینڈ اٹس دا ادر کیس, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے, اینڈ دیٹ مے ناٹ بی ٹرو. بالکل صحیح بات. تو ہم نے قرآن سے کیوں جہاد کرنا ہے اور ہم نے کیوں اس پہ ریئلی اسٹرگل کرنی ہے. آئی تھنک 2-3 باتیں میں اینڈ میں کہوں گی. ایک
وی ہیو ٹو انشور کہ ہم وہ بدقسمت جنریشن نہ ہوں کہ جن کے ساتھ یہ جو صدقہ جاریہ ہے اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو علم آیا ہے اس جنریشن پہ آ کے وہ ختم ہو جائے. آپ امیجن کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اولمپکس کی تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایک ٹارچ ہوتی ہے جو پاس کی جاتی ہے. اگر آپ سوئٹزرلینڈ جائیں تو جن کا وہاں ہیڈ کوارٹرز ہے لوزان میں, وہاں پر وہ ٹارچ رکھی جاتی ہے, وہ فلیم از کیپٹ لٹ, مطلب اٹس اے ہول پروسیس جس میں وہ انشور کرتے ہیں کہ وہ فلیم اس کا بجھے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ایک جنریشن ہے نا مسلمس کی, یعنی مسلم پیرنٹس, وہ ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی جنریشن کے تھرو وہ ٹارچ دی ہے. اب اس جنریشن ان پیرنٹس کا ذمہ ہے کہ وہ اس ٹارچ کو, اس نور کو اگلی جنریشن کو تھما کے مریں. بالکل صحیح. اور ان کو یہ سمجھائیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, صرف اسلام کی حالت میں مرنا. بالکل صحیح. سو ان کو یہ دینا اور انہیں یہ سمجھانا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. تم نے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے اور تم نے اگلی جنریشن کو دے کے مرنا ہے. صحیح. اونرشپ دینا قرآن کی. بالکل صحیح. قرآن از آور سروائیول کٹ. وی ہیو ٹو اون اٹ, وی ہیو ٹو لیو اٹ, اینڈ وی ہیو ٹو کیپ آن ٹرائنگ. ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, بٹ وی آر آل ٹرائنگ ایز لانگ ایز آر ٹوڈے از بیٹر دین آر یسٹرڈے. بالکل صحیح. تو ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اسمارٹ ٹین ایجرس کے لیے اسمارٹ پیرنٹ بننا پڑے گا, اور اسمارٹنیس اسی میں ہوگی کہ ہم قرآن کو خود بھی پڑھیں, سائنسز کو بھی ایکسپلور کریں, اپنے بچوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں, ہر وقت ان کے ساتھ بات چیت میں ہوں, کنورسیشن میں ہوں, ہر بات پہ گھبرا نہ جائیں, بلکہ جو بات آپ کو سمجھنا ہے ان سے کہ انٹرسٹنگ ایسے کرو بیٹا, ایکسپلور کرو اور مجھ سے ڈسکس کرو. اور وہ لوگ ہمارے ارد گرد جو موجود ہیں جو بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اس ایج گروپ کے, ان سے بات چیت کرتے رہیں, ان سے پوچھتے رہیں, ان کی ٹاکس کو سنتے رہیں کہ وہ کیسے بچوں کو کمیونیکیٹ کر کے یہ سارے کانسیپٹس دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں غور کیجیے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.